رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک مکمل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ لیکن ایک بہت اہم بات اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ کیا بس قرآن بند کر کے رکھ دینا ہی کافی ہے، یا اس کے بعد بھی کچھ خاص عمل ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ رمضان میں جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو 2 کام ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں 2 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مکمل کرنا بہت بڑی سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ نیت کرتے ہیں مگر مصروفیات، سستی یا غفلت کی وجہ سے مکمل نہیں کر پاتے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے رمضان میں قرآن پاک مکمل کر لیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر 2 کام ایسے ہیں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام، سچے دل سے دعا کرنا۔ جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد دل سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے حضور عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی بخشش مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد، گھر والوں، رزق، صحت اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو یہ قبولیت کی گھڑی اور بھی خاص ہو جاتی ہے۔ آپ یوں نہ سوچیں کہ صرف بڑی بڑی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دل میں جو بھی حاجت ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ سے ضرور مانگیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بعض لوگ قرآن مکمل کر کے صرف الحمدللہ کہہ کر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، مگر اصل خزانہ دعا میں ہے۔ ہو سکے تو قرآن ختم کرتے وقت پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگیں تاکہ سب لوگ آمین کہیں۔ یہ منظر اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے کہ ایک گھر قرآن کے ختم ہونے پر اکٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ دوسرا کام، استغفار اور شکر ادا کرنا۔ رمضان میں اللہ کو 2 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں: کثرت سے استغفار کرنا، دن سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ کا قرآن مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے استغفار کریں۔ اور کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے قرآن صحیح پڑھا یا نہیں، ہماری توجہ کتنی تھی، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی۔ اس لیے عرض کریں کہ یا اللہ، اگر میری تلاوت میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ استغفار انسان کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ رمضان میں ویسے ہی شیطان قید ہوتا ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو ایسے میں اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ کی خاص رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ سوچیں، اگر اللہ نے آپ کو قرآن مکمل کرنے کی توفیق دی، صحت دی، وقت دیا، آنکھیں دیں جن سے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، زبان دی جس سے آپ نے اس کو پڑھا، تو کیا یہ سب شکر کے لائق نہیں؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، مجھے آئندہ بھی قرآن سے جوڑ کے رکھنا۔ اب ایک اہم بات اور سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ رمضان میں قرآن مکمل تو کر لیتے ہیں، لیکن عید کے بعد قرآن کو شیلف میں رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ مستقل مزاجی اختیار کرے۔ رمضان کے بعد بھی روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو تھوڑا مگر مسلسل عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن پاک مکمل کیا ہے تو آپ کے لیے ایک نئی شروعات ہونی چاہیے، نہ کہ اختتام۔ اپنے دل میں عہد کریں کہ میں ہر روز قرآن سے تعلق رکھوں گی، اس کے معنی کو سمجھوں گی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ رمضان میں 2 کام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک قرآن سے تعلق اور دوسرا دن کی عاجزی اور دعائے استغفار۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ صرف زبان سے تلاوت کرنا کافی نہیں بلکہ دن کو شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ایک پیغام، اگر آپ اس رمضان میں قرآن مکمل نہیں کر سکے تو مایوس نہ ہوں، ابھی بھی وقت ہے، آج سے نیت کریں، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی سچی نیت ہی آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا دن بدل جائے اور وہ بھی اس رمضان میں قرآن پاک مکمل کر لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔